آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. Trump's warn civilization will die as Pakistan calls for truce. تو اس کی ذرا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. یہ ورژن ہے اس کا اردو اینڈ ٹرانسلیشن. ٹرمپ وارنز کا کیا مطلب ہے؟ ٹرمپ خبردار کرتا ہے سویلائزیشن تہذیب ول ڈائی مر جائے گی یا ختم ہو جائے گی ایز پاکستان جیسا کہ پاکستان کالز فار کا کیا مطلب ہے؟ مطالبہ کرنا. ٹروس کس کو کہتے ہیں؟ جنگ بندی. ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ تہذیب مر جائے گی جبکہ پاکستان نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. پی ایم شہباز سیکس پرائم منسٹر شہباز سیکس مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تلاش کرنا، کسی چیز کو تلاش کرنا، کسی چیز کا مطالبہ کرنا. 2 ویک 2 ہفتے. ایکسٹینشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو بڑھا دینا یا وسعت دے دینا یا توسیع کر دینا. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو ڈیڈ لائن، ان کی جو ڈیڈ لائن تھی ان لاسٹ ڈچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخری کوشش. ڈپلومیٹک کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ سفارتی. تو اب اس کی بامحاورہ ٹرانسلیشن. وزیر اعظم شہباز شریف نے آخری سر دھڑ کی بازی والی سفارتی مہم میں امریکی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع مانگی ہے. یو ایس تھریٹنز. یو ایس جو ہے وہ تھریٹن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھمکی دینا. سٹرائکس حملوں کی آن ایران کے کریٹیکل انفراسٹرکچر جو شدید اہم یا بنیادی ڈھانچے ہوتے ہیں. اف ہرموز ریمینز کلوزڈ اگر اسٹریٹ آف ہرموز یا ابنائے ہرمز بند رہی. امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اب نائے ہرمز بند رہی تو ایران کے اہم بنیادی ڈھانچے پر حملے کیے جائیں گے. ایران ریفیوز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز سے انکار کر دینا. ٹو کمپلائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز پہ پورا اترنا یا تعمیل کرنا. وداؤٹ کس چیز کے بغیر؟ کنسیشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنسیشنز کہتے ہیں رعایتیں کو یا مراعات کو. ملینز فرام ہیومن. ملین کا کیا مطلب؟ ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں. فارم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو میک کسی بھی چیز کو بنانا. ہیومن چین کی طرح مطلب ایک سلسلے میں جڑ جاتے ہیں، زنجیریں مطلب قطاریں بانٹ جاتے ہیں. ٹو پروٹیکٹ پاور پلانٹس کو کی حفاظت کے لیے. ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے پاور پلانٹس اڑا دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ سارے لوگ ایرانی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہ ان کو اڑانا ہے تو پھر ہمیں بھی ساتھ ہی اڑا دو. ایران نے کسی رعایت کے بغیر حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے. لاکھوں لوگوں نے پاور پلانٹس کی حفاظت کے لیے انسانی زنجیریں بنا ڈالی. وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے کیونکہ جنگ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ سویلین کو نہ مارا جائے. حالانکہ جنگ میں موسٹلی قانون فالو نہیں کیے جاتے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو نہ مارا جائے. ملٹری یا یہ جتنی بھی باقی چیزیں ہیں پیسے کے لحاظ سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے. جان کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہی سمجھی جاتی ہے، لیکن جنگ میں آپ کو پتہ ہے ایوری تھنگ از فیئر. پھر یو ایس اسرائیل اسٹرائکس، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ حملہ کرتے ہیں. انٹینسیفائی شدت، اس میں شدت لاتے ہیں. اکراس ایران پورے ایران میں. بریجز پلیں، ریلوے آئل فیسلٹیز ہٹ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تیل کی تنصیبات ان پہ حملے ہوئے. پورے ایران میں امریکہ اسرائیل حملوں میں شدت آ گئی ہے. پل، ریلوے اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران ریٹیلیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا جوابی کارروائی کرنا. ود اسٹرائکس حملوں کے ساتھ ان گلف ٹارگیٹس گلف کنٹریز میں جو ان کے ہدف ہیں، انکلوڈنگ بشمول سعودی پیٹرو کیمیکل، جو پیٹرول کا کیمیکل کا ان کا کمپلیکس کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی مجموعے کو یا مرکز کو کہتے ہیں. ایران نے خلیجی اہداف بشمول سعودی پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملوں کے ساتھ جوابی کارروائی کی ہے. گلوبل مطلب عالمی. کنسرنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فکر، تشویش. رائزز بڑھتی ہے. اوور یو ایس ریٹرکس کس کو کہتے ہیں؟ رنگا رنگی زبان استعمال کرنا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور. تو ریٹرکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں لفاظی یا بیان بازی. یو این پاپ کس کو کہتے ہیں؟ ان عیسائیوں کے پیشوا کو کہتے ہیں. جیسے ہمارا اسکالر ہوتا ہے. وارن، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ خبردار کرتے ہیں. اگینسٹ کس چیز کے خلاف؟ ایسکلیشن، جنگ زیادہ ہو جائے گی. سویلین مطلب عام، ہارم مطلب عام لوگوں کو نقصان پہنچنا. امریکی بیان
پر عالمی تشویش بڑھ رہی ہے، اقوام متحدہ اور پوپ نے کشیدگی میں اضافے اور شہریوں کے نقصانات کے خلاف خبردار کیا ہے۔ روس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنگ بندی یا وقفے کو کہتے ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سیز فائر کہہ سکتے ہیں پھر، یا پھر آرمیسٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اینٹونیم کے لیے وار کہہ سکتے ہیں یا پھر کنفلکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایکسٹینشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توسیع یا مہلت کو کہتے ہیں، تو آپ اسے انگلش میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ پرولونگیشن بھی کہہ سکتے ہیں یا پوسٹپونمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شارٹننگ کہہ سکتے ہیں یا پھر ریڈکشن کہہ سکتے ہیں۔ ریڈکشن کا مطلب بھی کم کرنا ہوتا ہے۔ لاسٹ ڈچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخری کوشش۔ آپ فائنل کہہ سکتے ہیں، فائنل حتمی کو کہتے ہیں۔ ڈیسپریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر پٹ کوئی کام کرنا، مطلب ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا۔ اب اسی کے لیے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انیشیل کہہ سکتے ہیں یا پھر پری میچور بھی کہہ سکتے ہیں۔ انیشیل ابتدائی کو کہتے ہیں۔ پری میچور کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کوئی کام کرنا۔ ریفیوز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکار کرنا یا مسترد کرنا۔ ڈکلائنس کسی بھی چیز کو مسترد کر دینا۔ ریجیکٹ بھی کسی بھی چیز کو مسترد کرنے کو ہی کہا جاتا ہے۔ ایکسیپٹس کس کو کہتے ہیں؟ قبول کرنے کو۔ اگریز بھی اتفاق کرنے کو کہتے ہیں۔ کمپلائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعمیل کرنا۔ اوبے بھی کہہ سکتے ہیں، ایڈہیئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اینٹونیم اس کے ڈیفائی بھی ہو سکتا ہے، ریزسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کنسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رعایتیں یا مراعات کو کہتے ہیں۔ گرانٹس کہہ سکتے ہیں، الاؤنسز کہہ سکتے ہیں۔ ڈیمانڈز یا پھر ریفیوزلز اس کے اینٹونیم میں دو۔ چینز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قطاریں۔ لائنز کہہ سکتے ہیں آپ، روز کہہ سکتے ہیں۔ اینٹونیم کے لیے دیکھیں گیپس یا بریکس۔ انٹینسیفائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شدت آنا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایسکلیٹس یا پھر ہائٹن۔ اب اسی کے اینٹونیم کے لیے ڈیمینش کہہ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا ختم ہونا۔ ویکن یا پھر کسی بھی چیز کا کمزور ہونا۔ ریٹیلیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوابی کارروائی کرنا۔ ریسیپروکیٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریسیپروکیٹ ویسے کس چیز، دو اپوزٹ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جوابی، مطلب آمنے سامنے۔ ایونجرز کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بدلہ لینے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم ریونج کہتے ہیں، ایک ایونج ہوتا ہے اور ایک ریونج ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا جو ریونج آر سے شروع ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے۔ ایونج کیا ہوتا ہے؟ یہ ورب ہوتا ہے، بدلہ لینے کو کہتے ہیں، کبھی بھی اگر استعمال کرنا پڑے آپ کو۔ سبمٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبمٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی کے سامنے جھک جانا۔ فارگیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کا معاف کر دینا۔ کمپلیکس کس کو کہتے ہیں؟ مجموعہ یا مرکز کو کہتے ہیں۔ آپ فیسلٹی کہہ سکتے ہیں یا پھر انفراسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے لیے؟ سمپل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا سنگل یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں اینٹونیم کے لیے۔ کنسرنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تشویش یا فکر کو کہتے ہیں آپ، انگزائٹی کہہ سکتے ہیں یا پھر اپریہنشنز کہہ سکتے ہیں۔ اب اینٹونیم کے لیے آپ دیکھیں، انڈیفرنس کہہ سکتے ہیں یا پھر کام کہہ سکتے ہیں۔ ریٹرکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیان لفاظی کو کہتے ہیں۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اوریٹری۔ اوریٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبان سے، اورل سے نکلا ہے۔ اوریٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی بات کرنا۔ ایلوکوینس کس کو کہتے ہیں؟ فلوئنسی کو کہتے ہیں، بڑی تیزی سے کوئی بات کر دینا۔ اینٹونیم کے لیے دیکھیں سائلنس یا پھر پلیننس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پوپ کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کے پیشوا کو کہتے ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پونٹیف بھی کہہ سکتے ہیں، بشپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لے مین، عام آدمی کو کہتے ہیں، یا پھر فالوور جو ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ پیروی کرنے والا۔ ایسکلیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شدت یا چڑھاؤ۔ انٹینسیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر سرج بھی کہہ سکتے ہیں۔ سرج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز میں اضافے کو کہتے ہیں۔ ڈی ایسکلیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو کم کرنا، اسپیشلی جنگ وغیرہ کو۔ ریڈکشن بھی کسی بھی چیز میں کمی کو کہتے ہیں۔ ہارم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقصان، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انجری کہہ سکتے ہیں یا پھر ڈیٹیچمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اینٹونیم کے لیے آپ بینیفٹ کہہ سکتے ہیں یا پھر پروٹیکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے، پاکستان ٹرمز اٹیک آن سعودی پلانٹس ڈینجرس ایسکلیشن۔ پاکستان ٹرمز، پاکستان اس چیز کو نام دیتا ہے یا قرار دیتا ہے، اٹیک حملے کو، آن سعودی پلانٹس، سعودی پلانٹس پر، ڈینجرس خطرناک، ایسکلیشن کسی بھی چیز کی خطرناک شدت۔ ایسکلیشن کا مطلب ہوتا ہے جنگ کا اوپر جانا۔ پاکستان نے سعودی پلانٹس پر حملے اور خطرناک شدت قرار دے دیا کو خطرناک شدت قرار دے دیا۔ پی ایم اشورز، پرائم منسٹر جو ہے یقین دہانی کراتا ہے۔ کراؤن، کراؤن کس کو کہتے ہیں؟ ولی عہد کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ کراؤن ویسے کسی بھی اس کو کہتے ہیں جو تاج جس کے سر پہ ہو۔ پرنس، شہزادے کو آپ ان ویورنگ، ان ویورنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ غیر متزلزل، اٹل، جو کبھی بھی چیز ہل نہ سکے اپنی جگہ۔ سولیڈیرٹی، یکجہتی کو کہتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے ان کو کیا کہا؟ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ری افرم، ری افرم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ دوبارہ تصدیق کرنا۔ پیس پش، اور امن سکون کی بات
کو وہ کیا کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کو غیر متزلزل یکجہتی کا یقین دلایا اور امن کی کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملٹری ٹاپ، جب ملٹری کی جو ٹاپ ہے، بریس کس کو کہتے ہیں؟ بریس اعلیٰ افسران کو کہتے ہیں، ٹاپ بریس مطلب اعلیٰ افسران سے کہتے ہیں فلیئر اپ۔ فلیئر اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کا بڑھ جانا اچانک سے، تو اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھڑک اٹھنا یا کسی بھی چیز کا اچانک شدت۔ کوڈ ڈی ریل، کر سکتی ہے۔ ڈی ریل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ پیس، امن کو، ایفرٹس، اس کی کوششوں کو۔ فوجی اعلیٰ قیادت کا کہنا ہے کہ یہ کشیدگی امن کی کوششوں کو ناکام کر سکتی ہے۔ ایسکلیشن کس کو کہتے ہیں؟ شدت یا چڑھاؤ کو کہتے ہیں، یہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں۔ کراؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ کے تاج کو کہتے ہیں، آپ ہیئر بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر سکسیسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی موسٹلی اس کو پروناؤنس اس طرح سے کیا جاتا ہے، اسے ہیئر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا بھی ایچ سائلنٹ ہوتا ہے، ایئر اس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے موسٹلی۔ پریڈیسیسر کس کو کہتے ہیں؟ جانشین کو کہتے ہیں۔ کامنر کس کو کہتے ہیں؟ عام انسان کو کہتے ہیں۔ ان ویورنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر متزلزل، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسٹیڈ فاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کانسٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اینٹونیم کے لیے دیکھیں، فالٹرنگ کہہ سکتے ہیں۔ فالٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی چیز رک رک کے چل رہی ہے۔ ویک کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو کہتے ہیں۔ ری افرمز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوبارہ تصدیق کرنا، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ری اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں یا پھر ویلیڈیٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اینٹونیم کے لیے آپ ڈینائز کہہ سکتے ہیں یا پھر ریفیوٹس کہہ سکتے ہیں۔ بریس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعلیٰ افسران کو کہتے ہیں، آپ لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں یا پھر کمانڈرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب آرڈینیٹس کا کیا کس کو کہتے ہیں؟ یا جونیئر سب آرڈینیٹ، جو کسی کے سب آرڈینیٹ کہتے ہیں، کسی کے ماتحت ہونا، جونیئر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ فلیئر آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچانک شدت۔ آؤٹ بریک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایرپشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اینٹونیم کے لیے آپ کام یا سیٹلمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ڈی ریل اتنا مشکل ورڈ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں رشیا چائنا، اسے رشیا نہیں پڑھتے، اسے رشیا پڑھتے، رشیا، رشیا۔ رشیا چائنا ویٹو یو این ریزولوشن آن ہرموز۔ رشیا جہاں ویٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسترد کر دینا۔ یو این ریزولوشن قرارداد کو کہتے ہیں ہرموز پر۔ روس اور چین نے ابنائے ہرمز سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ 11 اسٹیٹس ووٹ ان فیور، 11 ریاستیں جو ہیں وہ اس کے فیور میں ووٹ دیتی ہیں، اس کے حق میں ووٹ دیتی ہیں۔ 2 اگینسٹ، 2 اس کے خلاف، اینڈ 2 ایبسٹین۔ ایبسٹین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز سے باز رہنا، مطلب نہ تو آپ اس کا اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں کچھ بولتا ہی نہیں، اسے کہتے ہیں ایبسٹین۔ انکلوڈنگ پاکستان، پاکستان بھی 11 ریاستوں نے حق میں ووٹ دیا، 2 نے مخالفت کی، اور پاکستان سمیت 2 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ویسٹرن نیشنز الائن، جو ویسٹرن نیشنز ہیں، جو مغربی ممالک ہیں، الائن ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کو کہتے ہیں، ود یو ایس کے ساتھ۔ مغربی ممالک نے خود کو امریکہ کے ساتھ منسلک کر لیا ہے۔ بحرین ڈرافٹڈ، ڈرافٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا مسودہ پیش کرنا۔ ریزولوشن قرارداد کالڈ، اس کو کہا فار ڈیفینسو، دفاعی میئرز اقدامات، آجد اور اکسایا ایران کو ٹو ہالٹ، کہ وہ روکے، اٹیکس حملے، آن انفراسٹرکچر بنیادی ڈھانچے پر۔ بحرین کی تیار کردہ قرارداد میں دفاعی اقدامات کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایران پر زور دیا گیا تھا کہ وہ بنیادی ڈھانچے پر حملے روک دے۔ اس کے بعد یہ سینونیم میں دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ آج 2 آپ پڑھیں گے، یہ میں یہاں پہ روک دیتا ہوں۔ Remittances unaffected by Middle East crisis so far، اورنگزیب۔ یہ آپ یہاں پہ روک کے دیکھ لیجئے گا، باقی ادھر آپ کو یہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی ساری چیزیں۔ اور اسی طرح آج کی لاسٹ کے اچکزی سجیسٹس نیشنل گورنمنٹ امid ڈیڈ لاک، تو یہ بھی آپ یہاں پہ روک کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو دکھانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ پہلے خود ٹرائی کیا کریں، جب آپ خود پہلے ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور میں ویڈیو مزید زیادہ لینتھی اس وجہ سے نہیں کر سکتا، پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے، ہوپ فلی دس ہیلپس یو، تھینک یو سو مچ۔